من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا فساد، آپس میں ناراضگیاں، یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں جہاں باقی معاملات اپنے درست کرنے ہیں وہاں پہ یہ آپس کے لڑائی جھگڑے بھی درست کرنے ہیں، صلح صفائی کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بے برکتی کا باعث چیز ہے، بلکہ ہماری نیکیوں کو بھی برباد کرنے والی چیز ہے۔ ایک طرف ہم دیکھیں سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، خواہ گھر میں ہیں خواہ باہر ہیں، تو سمجھ لیں ہماری نیکیوں کا صفایا بھی ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزہ، صدقہ خیرات سے بھی افضل چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون سی چیز ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا، آپس میں اصلاح کے ساتھ رہنا، لڑائیاں جھگڑے ان سے بچ کے رہنا، پیار محبت کی فضا یعنی قائم کرنا، یہ ہے اصلاح ذات البین۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بات بیان فرمائی وفساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ تمہارا آپس کا فساد لڑائی جھگڑا یہ حالقہ ہے۔ حالقہ کیا؟ مونڈ کر لے کے جانے والا، نیکیوں کو مونڈ کے، جس طرح مونڈ کے سر کے بال صفایا ہو جاتا ہے نا، سر کے بالوں کا اس کو کہتے ہیں مونڈ، ایک ہے کاٹنا نہیں، مونڈ کر لے کے جانا یعنی بالکل صفایا کر دینے والا، یعنی آپس کا فساد لڑائی جھگڑا آپ نے فرمایا یہ نیکیوں کو مونڈ کر لے کے جانے والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا نقصان ہے آپس کی لڑائیاں جھگڑے، ایک طرف ہماری نیکیاں اور دوسری طرف لڑائیاں جھگڑے، اور لڑائیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں صاف ہوتی رہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے یہ آپس کی لڑائی جھگڑا یہ بھی ہم نے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ختم کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اونچ نیچ ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اس سے معافی مانگ لیں، جس کا بھی اونچ نیچ کا عمل ہے معافی جس سے مانگنی اس سے معافی مانگ لیں، جس کو معاف کرنا معاف کر کے یہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی ایک جو ہے بے برکتی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ وہ حدیث مبارکہ میں اس کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہوا تھا، حدیث مبارکہ میں اس کی بھی صحیح حدیث میں وضاحت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو بندے لڑ رہے تھے آپس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح صفائی کرانے کی طرف لگ پڑے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، ایک ہی رات نہیں لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ ایک رات ہے لیلۃ القدر جو ہے، تو آپ بتانے کے لیے نکلے تو باہر دو بندے لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف سے جو بتائی گئی تھی بتانے کے لیے نکلا تھا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن تمہارے آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے ہی وہ نکل گئی۔ اب دیکھیں یہ بجائے اس کے کہ ہم نے ایک رات محنت کرنی تھی، اب ہمیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نا 21ویں میں تلاش کرو، 23ویں میں تلاش کرو، 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں میں تلاش کرو، 29ویں میں، 5 راتیں، بجائے اس کے کہ ایک رات ہی میں پتہ چل جاتا فلاں رات ہے، ڈٹ کے محنت کر لیتے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے، 21ویں کو بھی ڈھونڈو جی، 23 کو بھی ڈھونڈو جی، 25 کو بھی ڈھونڈو، 27 کو بھی ڈھونڈو، 29 کو بھی، 5 راتیں محنت کرنی پڑ گئی جو ایک رات ہم نے محنت کرنی تھی۔ اب یہ ہے لڑائی جھگڑے کا نقصان کہ بے برکتی اس کی وجہ سے ہو جاتی، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
بیان یہی اسی انداز میں کیا کہ اصلاح ذات البین جو ہے نا، یہ تمہارا اتنا بڑا عمل ہے آپس کا اتفاق، سلوک، محبت، کہ یہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سے بھی افضل چیز ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے اپنی ایک طرف نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں نا، دوسری طرف ان کو سٹور بھی کرنا ہے، جمع بھی رکھنا ہے، تاکہ یہ نیکیاں ہماری برباد نہ کہیں ہونے پائیں، ہماری محنتیں جو ہیں برباد نہ ہونے پائیں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ان کی وجہ سے۔ اس لیے اگر گھر میں ہمارا اختلاف ہے، بیوی کے ساتھ ہی فرض کریں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، معاف کر دیں، اس کی طرف سے کمی کوتاہی ہے، ہم نے اگر ظلم زیادتی کیا ہم اس سے معافی مانگ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جس کے ساتھ اونچ نیچ ہم کر بیٹھتے ہیں، خواہ وہ ہم سے نیچے ہی ہے اس کا لیول، ہم اس سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، ورنہ قیامت والے دن معاملہ جو ہے وہ سخت ہونا ہے۔ یہ بھی ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والی بات ہونی ہے اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی اور معافی نہ مانگی۔ وہ مشہور حدیث نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا جی جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، مال دولت نہیں، وہ غریب آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غریب آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا اللہ کے ہاں، لیکن کیا ہوگا؟ دنیا میں ظلم زیادتیاں کی ہوں گی، کسی کو گالی نکالی ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی کے اوپر تہمت لگائی۔ اب یہ جو دنیا کے اوپر ہم نے ظلم و زیادتیاں کی، اور اس کی نیکیاں آپ نے فرمایا اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کی۔ پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں اس کی ختم، اور دوسرے لوگوں کے پھر گناہ یعنی جن کے ساتھ ظلم زیادتی کی وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکیاں برباد ہوگی کس کی وجہ سے؟ کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کی۔ اس لیے معافی مانگ کے اپنا معاملہ کلیئر کر لیں۔ اس دنیا میں جتنا معاملہ جلدی کلیئر ہو جاتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا فساد یہ آپس کا، یہ ہمارے لیے بے برکتی کا باعث ہے اور ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا باعث ہے۔ جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں اس کو ہم نے سٹور بھی رکھنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، اور آپس میں صلح صفائی کے ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ ہم پیار محبت کی فضا جو ہے قائم کریں، اختلافات بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے لیے جب دل ہم صاف کر لیں گے نا، انشاءاللہ یہ برکت ہی برکت ہے۔ بلکہ وہ ایک صحابی جس کا مشہور واقعہ ہے، جنت میں جانے کی جس کو خوشخبری دی گئی 3 دن کے لیے، کیا تھا اس کا عمل؟ وہ کہتا ہے میں جب رات کو سوتا ہوں اپنا دل صاف کر کے لوگوں کے بارے میں سوتا ہوں، کہ میں رات کو سب کو کلیئر کر کے سو، کوئی نہیں جس نے کر لیا اونچ نیچ ہو گئی ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا، اس لیے ہم بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی ہے معافی اس کو دے دیں، اور یا ہم سے ہو گئی ہمارے ساتھ کسی نے کر دی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جب یہ معافی کا سلسلہ ہو جائے گا، صلح صفائی ہو جائے گی اور معاملے ہمارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں پیار محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی اپنی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔